الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 56 اور اس کے بعد آیت شریفہ 56، اس کے الفاظ شریفہ کے معنی وما اور نہیں، ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر مبشراً بشارت دینے والے، ونذیرا اور ڈرانے والے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر یعنی تبلیغ پر، جو پیغام حق میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، میں نہیں سوال کرتا اس پر تم سے کوئی مزدوری، من کوئی حرف جار، اجر کامن نون اس میں نکرہ، جب حرف جار کامن نون کے پہلے آئے تو عموم میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے ما یعنی بالکل کوئی مزدور، الا من شاء مگر جو چاہے، ان یتخذ وہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ بامحاورہ ترجمہ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر جو شخص چاہے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے۔ ان دو آیات کریمہ میں کیا کچھ ہے رب ذو جلال ہی جانتے۔ تھوڑا بہت پڑھنے اور سوچنے سے جو بات اللہ پاک کے فضل و کرم سے دل و دماغ میں آئی ہے، اس کے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش ہے۔ اللہ کرے کہ ٹھیک بات ہو اور ٹھیک انداز سے آپ تک پہنچا پاؤں۔ اس سے پہلے ان مشرکوں کی ایک بہت بڑی حماقت، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت کس کی کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اچھا بات ہے، عبادت کسی کے لیے خضوع، تابعداری عاجزی کی انتہا کا نام ہے۔ اتنے احمق، اتنے بے وقوف کہ عاجزی کی، تابعداری کی، خشوع و خضوع کی اس چیز کے لیے انتہا کر رہے ہیں جو نہ نقصان کو دور کر سکے نہ نفع کو پہنچائے۔ حماقت ہے۔ اب ایک اور حماقت کا ذکر ہے، وہاں جو نفع نقصان کا مالک نہ تھا اس کے لیے اپنی تابعداری، عاجزی، خشوع خضوع کی انتہا۔ اب جو چاہیے کہ اس کو مانے، اس کے تابعدار بن جائیں، اس سے یکسر اعراض۔ وہ ایک جانب کسی کو بنانے میں کہ جو کچھ بھی نہیں، اس کے لیے اپنی عاجزی، تابعداری، خشوع و خضوع کی انتہا، اور جس کا وجود ہی ان کے لیے صرف خیر، ان کا انکار۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ مبشر ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ اس کی بشارت دیتے ہیں، یہ کرو اللہ جنت دیں گے، یہ کرو اللہ دنیا کو خوشگوار بنا دیں گے، یہ کرو دنیا اور آخرت کی سعادت کو پائیں گے۔ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی، اور وہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔
انہوں نے دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ نہیں۔ ایک شخص بات کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، میں آپ اس کی بات نہ مانیں تو جواز بنتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے کیا فائدہ، اور جس کی سراسر بات الف کا یا اب کہتے ہیں اے ٹو زی انہی کی خیر خواہی ہے۔ اب نیکی کرو جنت ملے گی، نیکی کرو دنیا اور آخرت خوشگوار ہوگی، برائی سے بچو دنیا میں بدبختی سے بچو گے، آخرت میں عذاب سے بچو گے، اس میں کس کا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جن کو کہا جا رہا ہے، تو جن کی خیر خواہی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً لبیک کہیں، اور کہنے والے کا جتنا شرعی طور پر احترام عزت ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی حماقت جہاں آنا ہے وہ وہاں بھاگ رہے ہیں، اور جہاں نہیں، جہاں بھاگنا ہے وہاں لپک لپک کے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان ہے۔ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو کیا آپ پر اس کا کوئی بوجھ ہے؟ آپ کے لیے آپ کی حیثیت کو، ایک طرف تو مشرکین کی بات تھی وہ ہم سن چکے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مبشر نذیر۔ اس سے آگے جب ہم نے آپ کو بنایا ہی نہیں تو اس آگے کی وجہ سے آپ پریشان ہو، اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا تھے؟ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقام پر ہے، یہ قریب تھا کہ اپنی جان کو ہلاک کر دے۔ ایک سے زیادہ مقامات میں تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری سے آگے ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری سے آگے کسی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے؟ بات واضح ہوگی۔ آئیے اس بارے میں کہ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، کچھ آپ مقامات سے بات کو مزید سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ 30واں پارہ سورہ الغاشیہ جو جمعہ کے دن دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، آیت شریفہ 21 اور 22۔ فذکر انما انت مذکر، سو آپ نصیحت فرمائیے، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت فرمانے والے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے، نہ مانیں۔ آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کا دائرہ کار، دائرہ ذمہ داری وہ کہاں تک ہے؟ پہنچانے تک۔ من مانا اور من نہ ماننے کی وجہ سے آپ سے سوال جواب یہ ہے ہی نہیں، تو آپ اس وجہ سے کیوں پریشان ہیں جو آپ کی ذمہ داری کی حدود سے خارج؟ آئیے ایک اور مقام دیکھیے، سورہ نحل 14واں پارہ آیت شریفہ 35۔ آیت شریفہ 35 کا آخری حصہ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو نہیں ہے، سو کیا رسولوں پر ہے مگر واضح طور پر پہنچانا۔ ایک اور مقام دیکھیے، سورہ تغابن 28واں پارہ آیت شریفہ 12، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، سو اگر تم منہ موڑ گے،
فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچانا نہیں، واضح طور پر پہنچانا۔ ایک اور مقام دیکھیے، 7واں پارہ سورہ المائدہ آیت شریفہ 92، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سو اگر تم نے منہ موڑ لیا تو تم جان لو ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچانا ہے۔ ایک اور مقام دیکھ لیجیے سورہ آل عمران آیت شریفہ 20، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آیت شریفہ 20، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تم منہ موڑ گئے تو صرف آپ پر پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والے۔ یہاں دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی، بلکہ ایک دو سے زیادہ۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں امت کی ہمدردی کتنی زیادہ ہے، امت کے بارے میں وہ غم بھی لگا رکھا ہے جو آپ کی ذمہ داری کے دائرے سے باہر۔ میں آپ اپنے تئی ان کی امت میں شمار کرتے ہیں، اللہ کرے حقیقت میں ہو۔ کیا ہم میں یہ بات ہے؟ ہم میں تو جو بلاغ مبین ہے، اللہ کرے وہ صحیح طور پر آ جائے۔ ایک اور بات، بلاغ کیسے ہے؟ مسجد چلو نماز کا وقت ہو گیا اور چلے گئے، اب وہی ماجد جو بہینہ بینک میں، تو یہی کہہ کے چلے جاتے ہیں ماجد بینک میں جاؤ۔ ڈرامہ نہ کریں، اپنا حساب خود لیں۔ جس قوت سے بینک میں جانے کا ماجد کو کہتے ہیں، کیا اسی قوت سے مسجد میں جانے کا کہتے ہیں؟ مسجد میں جانا زیادہ اہمیت والا ہے یا بینک میں جا کے کام کر کے آنا زیادہ ضروری ہے؟ تو جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کے لیے بلاغ زیادہ زوردار ہونا چاہیے یا بالکل فل ان دی بلینکس ہونا چاہیے؟ مکر و فریب سے کہانی نہ بنے گی۔ اور اکثر ایک بڑی تعداد ہماری کہتی کیسے کہنا فرض ہے، ہم نے کہہ دیا۔ اللہ پاک تجھ پر رحم کرے، وہ کہنا فرض ہے جو تو کہہ سکتا ہے۔ جس طرح تو دنیاوی معاملات میں کہتا ہے ویسے کہہ۔ اور بعض نے ایک دفعہ آواز دی، سمجھے بیڑا پار ہو گئے۔ نہیں، یہ ذمہ داری اس میں تسلسل ہے۔ جب تک کہ تیری جان میں جان ہے، اور جب تک اس کی جان میں جان ہے جس کو کہہ رہا ہے، اور جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ بچوں کا کھیل نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے آ جاؤ۔ ایک بڑی تعداد کہتی نہیں، اور جو کہتے ہیں سوائے خالی جگہ پر کرنے کے، ڈرامہ کرنے کے، اور کچھ نہ، ایسے نہ کریں۔ اس سے نقصان ہمارا ہوگا، اللہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں۔ اس طرح کہنا ہے جس طرح دنیاوی معاملات میں، کم از کم جس طرح دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا قاعدہ کہ آدمی خود بخود روز اپنا حساب لے کے ٹھیک جگہ پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور جب صحیح طور پہ کہہ لیا اور کہتے رہے یہاں تک کہ تین میں سے ایک بات ہو گئی، یا وہ نیکی قائم ہو گئی، یا جو کہنے والا ہے وہ فوت ہو گیا، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ فوت ہو، تب جا کے یہ پرچہ مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش ہوگی، اور اللہ کرے گے کامیاب۔ دوسری بات جو ہم ان
اس بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. یہ بات قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دیگر انبیاء کے حوالے سے بار بار کہی گئی ہے. آئیے بقیہ 1 منٹ میں ایک مقام صرف دیکھ لیجیے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں 22واں پارہ آیت شریفہ 47 سورہ سبا. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. عجیب انداز. کہہ دیجئے جو کوئی مزدوری میں نے تم سے مانگی ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے. چلو جان چھوڑو، میری بات مان لو، اور جو مزدوری مجھے فیس دینی ہے وہ تم لے جاؤ. یعنی ان کو شاید میں زیادتی شرم دلائی گئی ہے، شرم دلائی گئی ہے. کیوں بلک رہے ہو؟ کچھ مانگ رہا ہوں، اچھا جو مانگتا ہوں میں تنازع کرتا ہوں، وڈرا ہوتا ہوں تمہارے حق میں. یعنی ان سے کیا کر رہے ہو؟ وقت ہو چکا. اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.